بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پہلی محرم سے ان جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. پہلے جب کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی تو ہزار افراد ان مبارک جلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے. لیکن پچھلے سال اور اس سال یہ بالکل محدود طریقے پر ہو رہے ہیں، اور ہم نے جو گائیڈ لائن محکمہ صحت اور حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کی پوری پابندی کی. افراد کو منع کیا ہے کہ لوگ نہ آویں. یہ پروگرام شہدائے اسلام کے عنوان سے جو ہوتا ہے، روزانہ مغرب کے بعد مولانا عبدالشکور حال احاطہ شوکت علی میں یہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعد میں 9:15 بجے 9:30 بجے اسے عام کرنے کے لیے یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پر ڈالا جاتا ہے. نہ یہاں 50 آدمیوں کی قید ہے، نہ 2 آدمیوں کی قید ہے. سرے سے عشاء کے بعد جلسہ ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمارے صبر کو قبول فرمائے اور آئندہ سال ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے حالات سازگار ہوں کہ ہم جس طرح جس عنوان سے اس سے پہلے پروگرام کیا کرتے تھے اسی طرح پروگرام کریں. مجھے چند باتیں عرض کرنا ہے، وہ بھی چند منٹوں میں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ شہدائے اسلام کا عنوان یاد کیجیے. اس عنوان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں شہادت کو قبول کیا ہے اس کو شہید اسلام کہتے ہیں. لیکن حضرت امام اہل سنت نے اب سے 103 سال پہلے صاف لفظوں میں جو اعلان کیا وہ شہید اسلام کے نام سے نہیں بلکہ شہدائے اسلام کے نام سے. کیوں؟ اگر ایک شہید ہوتا تو شہید اسلام کہہ لیا جاتا. کوئی ایک شہید تو ہے نہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ شہداء نے یعنی دور صحابہ میں حضور انور علیہ الصلاۃ کے سامنے نہ معلوم کتنے اجلے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور ان کی تفصیلات نہ اس وقت بیان کرنا ہے نہ بیان کرنے کا موقع ہے. وہ سارے کے سارے شہید شمار ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کے آج تک
نہ معلوم کتنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو قبول فرما لے، وہ سارے کے سارے شہدائے اسلام کے عنوان سے یاد کیے جائیں گے۔ ان کی شہادت کو شہادت کہا جائے گا اور ان کو اسلام کا شہید مانا جائے گا۔ یہ اسلام کو کم کر دینا ہے اگر ایک شہید کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچانے کے لیے کیا کوئی نہیں تھا؟ حضور کے زمانے میں بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد بھی کوئی نہیں، بس ایک واقعہ کربلا پیش نظر ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج دین ہی نہ ہوتا۔ کسی کے سمجھ میں بھی آ سکتی ہے یہ بات، سوچئے۔ دلائل تو بہت آگے کی چیز، دلائل تو بہت آگے کی چیز کہ یہ دلائل دیا، دلائل ولائل کچھ نہیں۔ کوئی آدمی یوں سوچے کہ حضور کے دین کے بچانے کے لیے صرف ایک واقعہ ہے، جو واقعہ کربلا، جس کے بارے میں احتیاط کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا قتل مظلوما، ختم سارا واقعہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ حضرت حسین کی محبت کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں، ان کی محبت کے وزن کو تولنے کے لیے کوئی بانٹ نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن واقع کربلا سے حضرت حسین کو محدود کیا جائے، یہ چیز غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر واقع کربلا نہ ہوتا، کربلا کا واقعہ سرے سے پیش ہی نہ آتا، تب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سے آج پوری دنیا معطر ہو، اور ان کے ماننے والے ان کو مانتے۔ ہم واقع کربلا کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم حضور کے نواسا ہونے کی وجہ سے مانتے، صحابی ہونے کی وجہ سے مانتے۔ اور ایک دو نہیں بلکہ جتنے بھی شہید ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اپنے سگے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے آیا ہے کہ میرے چچا تمام شہیدوں کے سردار، میرے چچا تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ وہ بھی تو ایک وقت تھا کہ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا، لہذا یہ عنوان پورے عالم کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا کہ دیکھو بھئی اسلام میں ایک شہید نہیں ہے بلکہ بے شمار شہداء، اور مرتبہ شہادت کس کا بلند کس کا بلند نہیں۔ ایک صاحب ملے اور کہنے لگے صاحب حضرت عثمان تو گھر کے اندر شہید کیے گئے ہیں، حضرت عثمان گھر کے اندر شہید کیے گئے ہیں، اور حسین تو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، بتائیے کس کی شہادت بڑی ہے؟ ہم نے کہا بڑی چھوٹی تو آپ جانتے ہوں گے، وہ تو میں جانتا نہیں کس کی شہادت بڑی ہے کس کی شہادت چھوٹی ہے۔ البتہ اتنا میں جانتا ہوں کہ جو میدان کارزار میں جو کھڑا ہوگا وہ اپنا ڈیفنس کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، اپنا دفاع کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، کرے دفاع یا نہ کرے، مؤثر ہو اس کا دفاع یا نہ ہو، یہ الگ کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے اور دیوار کے پیچھے سے لوگ پھاند کر کے آئیں اور آنے کے بعد اس کو اور اس کی بیوی کو زد و کوب کریں اور اس کو اسی حالت میں شہید کریں، یہ زیادہ دردناک المناک ہے یا میدان میں جا کر کے شہید ہونا یہ زیادہ المناک؟ یہ فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر پردہ ڈالا گیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا کوئی تذکرہ نہ کرے، حضرت عثمان کی شہادت کا کوئی ذکر نہ آئے۔ میں حضرت عثمان کی شہادت کی تفصیلات آپ کے سامنے اس وقت نہیں پیش کرنا چاہتا، میں نے تو بطور مثال کے یہ بات کہی۔ لہذا ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی بنے گا کہ اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے جانوں کو قربان کیا ہے، اللہ ان کی جانوں کا قدردان ہے، اور اگر یہ واقعات پیش نہ آئے ہوتے، اگر ان مسلمانوں کی، ان صحابہ اکرام کی اور امت میں ان
افراد کی شہادت نہ ہوتی کہ جو ہوئی ہے تو آج اس طرح دین اسلام نظر نہ آتا۔ سارے کے سارے لوگ بدر، احد، ایک دو لڑائیاں ہوئی، حضور کے زمانے میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب میں شہید ہوئے۔ حضور کے بعد جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لڑائیوں میں مسلمان شہید ہوئے۔ کیا ایران سے اور روم سے مچیٹا لینے والا کوئی تھا؟ ایران اور روم اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے آ جائے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان سے آنکھیں چار کر لے۔ لیکن ایک زمانہ آیا، حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کوئی بہت ہی زیادہ ٹرینڈ، بہت زیادہ فن سپاہگری کا ماہر، لڑائی کا لڑنے والا، توپوں اور بندوقوں سے اور میزائلوں سے لیس نہیں، کچھ نہیں، 17 سال کا ایک لڑکا کھڑا ہوا، 17 سال کا ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے اور رستم کو للکار رہا ہے۔ رستم ہاتھی پر بیٹھ کے آیا ہے، ہاتھی عربوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اور رستم کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ لڑنا کیا جانے، وہ تو ابھی بچے ہیں بالکل، لیکن آگے بڑھ کے ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، وہ یہی سمجھ میں آیا اس کی سونڈ کے اوپر حملہ کر دو۔ ہاتھی کی سونڈ کے اوپر تلوار ماری، اللہ کی شان یہ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کی تلوار لگی یا نہ لگی ہو، اللہ نے سونڈ کو گرا دیا ہوگا، فرشتے لگے ہوں گے ان کے ساتھ۔ کیوں اللہ اپنے فرشتوں کو صحابہ کی مدد کے لیے، نبی کی مدد کے لیے بدر میں بھیج سکتا ہے، حنین میں بھیج سکتا ہے، اور رستم کا کام تمام کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے نہ ہوں گے؟ بہرحال تھوڑی دیر میں رستم نیچے زمین پہ کھڑا ہوا، اور وہ لڑکا آگے بڑھ کر کے رستم کا کام تمام کرتا ہے، اور نیزے پر سر بلند کر کے رستم کا یوں کہتا ہے، الا انی قتلت رستمن۔ یہ کون ہے؟ ہلال ابن علقمہ۔ ایک لڑکا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، کیا وہ تذکرہ نہ کیا جائے؟ ان کا ذکر بالکل نہیں۔ یہ ایرانی کھا جاتے، یہ روم والے جو ہے مسلمانوں کا قیمہ بنا دیتے۔ حضرت علی نے اس کو سمجھا، حضرت عمر نے اس کو سمجھا، حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا، اور حضرت علی نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ فوجیں بھیجیے، آپ نہ جائیے، چاہے جتنی بڑی بھی لڑائی ہو، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے مان لیا، ارے آج تم عمر کے نام سے گھبراتے ہو، عمر تو علی کو دیکھ کے اپنا خون بڑھا ہوا پاتے۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا مشورہ مانا، قبول کیا۔ حضرت علی نے کیا مشورہ دیا تھا؟ کن قطباً، آپ چکی کے بیچ میں جو کھوٹا ہوتا ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے، آپ وہی بن جائیے، اور چکی کا پورا پارٹ چکر لگاتا ہے، اور یہ پورا پارٹ چکر لگاتا رہے گا مگر کھوٹا نہیں ہلے گا۔ فاروق اعظم کو مشورہ دے رہے ہیں حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت فاروق اعظم نے عمل کیا۔ اور کیوں مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ جائیے؟ ساری دنیا آپ پر ٹوٹ پڑے گی، اور نئے جوش و خروش کے ساتھ اسلام کے جیالوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لہذا حضرت علی نے کہا آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، میرا مشورہ یہی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ لوگ کہیں گے ھذا اصل العرب، یہ تو عرب کی جڑ ہے، اس کو مٹا دو، کام بن جائے گا۔ حضرت علی کے مشورے پر پوری طرح حضرت فاروق اعظم نے عمل کیا۔ مشورہ کون دیتا ہے؟ مومن کبھی منافق کے مشورے کو مانتا ہے؟ مومن
اسلام کے دشمن کے مشورے کو مانتا ہے؟ حضرت علی نے مانا، حضرت علی نے مشورہ دیا، فاروق اعظم نے اس کو مانا اور قبول کیا۔ اس سے ان دونوں کے اتحاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جو ناپاک زبانیں صحابہ اکرام کے سلسلے میں کھلتی ہیں، ان کے لیے بھی غور کرنے کا موقع ہے، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ حضرت علی اتنا چاہنے والے ہیں، حضرت عمر اتنا زیادہ خیال کرنے والے ہیں حضرت علی کی باتوں کا، اور آج ہمارا کام نہیں چلے گا جب تک علی و عمر میں، علی و معاویہ میں دشمنی نہ ثابت کی جائے، ہمارا کام ہی نہیں چلے گا۔ اور ایسے لوگوں کو جو علی کو بھی مانے، معاویہ کو بھی مانے، ایک بہت عمدہ قسم کا لفظ ایجاد کیا گیا کہ یہ تو نسبی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کہ جمہور نے کہا ہے، کہ جمہور کو تو ہم مانتے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، پھر آپ کس کو مانتے ہیں؟ ایران کو مانتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں آپ؟ کسی کو تو مانتے ہیں دنیا میں، یا سب کی جڑ اور سب کا اصل آپ اپنے ہی آپ کو سمجھتے ہیں؟ کبھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا صحابہ میں تو منافق بھی تھے۔ اس شہر میں سارے کے سارے مسلمان رہتے، اسی طرح مدینے میں بھی، مکے میں بھی۔ مکے میں کفار مکہ ہیں، مدینے میں یہود و نصارہ نہیں تھے جو حضور نے جن کو نکال باہر کیا تھا؟ منافق تھے یا نہیں تھے مدینے میں؟ قرآن کہہ رہے تھے ہیں، تو وہ صحابی ہو گئے۔ وہ جو وہاں رہتے ہیں، لہذا سارے مکے والوں کو بھی صحابی مانو، ان کو کہو ابو جہل صحابی، ابو لہب صحابی کہو گے؟ کیوں؟ وہ کافر متعین ہے اور منافق متعین نہیں ہے۔ تم کیا متعین کرو گے؟ تمہارے اندر تمہاری کیا اوقات ہے؟ اللہ متعین کر رہا۔ اور کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ ایسے بھی ہیں کچھ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہہ تو رہے ہیں زبان سے لیکن ہیں یہ جھوٹے۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، جب آپ کے پاس منافق آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا کہا؟ کہتے تھے یہ منافق جھوٹے، یوں نہیں کہا واللہ یعلم انک لرسول، تاکہ منافقوں کے کہے کا اور اللہ کے فرمان میں کوئی التباس نہ ہو جائے۔ یہ تو ایک حقیقت پہلے سے طے ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، منافق جھوٹے۔ کیوں؟ اپنے دل کی آواز نہیں بول رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہیں۔ اور صحابہ، ریل میں دو آدمی سفر کر رہے ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں وہ غیر مسلم ہے، ایک آپ کے دوست ہیں وہ غیر مسلم ہے، سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا سب آپ کے صحابی ہو جائیں گے؟ جو آدمی بھی مکے میں ہے، جو آدمی مدینے میں حضور کا صحابی ہے، حضور کا صحابی بن جائے گا۔ اور صحابہ کی تعریف میں ایمان شرط ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میری کہی ہوئی بات نہیں، پوری امت کا اس پر اتفاق، شروع سے لے کے آخر تک ایمان شرط ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اگر کوئی صحابی ایمان چھوڑ دے، اگر کوئی صحابی ایمان چھوڑ دے تو وہ صحابی نہیں رہے گا، وہ صحابی نہیں رہے گا۔
پوری زندگی ایمان چاہیے اور ایمان ہی پر خاتمہ بھی مطلوب ہے، تب وہ صحابی کہلائے گا۔ یہ منافق زبان سے کہہ رہے ہیں لہذا ہم ان کو صحابی مان لیں۔ کیوں بھائی، کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے رائے دی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو مخالفین ہیں وہ کہیں گے ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد جو ہے وہ اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ساتھ رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ ایمان کیا ہے، وہ کیا جانے کہ کفر کیا۔ اور منافق جو ہے اس کو قرآن میں بدتر سے بدتر کافر کہا گیا ہے، اور کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو، ساری آگ اس پر اوپر جل رہی ہو۔ اور انہی آیات میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہا ہم بھی تو مومن ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے معاف نہیں کیا کہ چھوڑ دیتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب دوسرے منافقوں سے جن کو اللہ کی زبان شیطان کہہ رہے، جب اپنے شیطانوں سے آ کے ملتے ہیں تو ٹھٹھے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ارے بدبختوں، تم ان کا کیا مذاق اڑاؤ گے، خود تمہارا مذاق اڑایا جا رہا، پوری دنیا میں اڑ رہا۔ ان لوگوں کو یہ کہا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ان کو ہم صحابی مان لیں، کہ صحابی کی تعریف حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے۔ حضور کے زمانے میں تو جو کپڑے آپ پہنے میں یہ بھی نہیں تھے، جیسی ٹوپی آپ لگائے ہوئے وہ بھی ٹوپی نہیں لگائی جاتی تھی حضور کے زمانے میں۔ کون چیز تھی کون چیز نہیں تھی، سب باتیں آپ کو معلوم ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بتائیے کہ دور تابعین میں، دور صحابہ میں کسی نے اس تعریف کے خلاف کوئی بات کہی؟ 1400 سال سے صحابی کی تعریف چلی آ رہی ہے، جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو اور اسی ایمان پر وہ ثابت رہا ہو اور اس کا انتقال ہوا ہو، اس کی وفات ہوئی ہو، وہ مرا ہو اسی ایمان پر۔ یہ صحابی کی تعریف چلی آ رہی ہے۔ کیا ہم جمہور کو نہیں مانتے؟ کیوں ہم لال قلعے کو ٹھوکر مارتے ہیں، گرا پڑا ہوا ہے لال قلعہ، سبحان اللہ۔ آپ کی نہ معلوم کتنی ٹھوکروں سے آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، لال قلعے پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ آپ ہیں کہاں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے گواہ ہیں، یہ وہ ہیں جو حدیث کے ناقل اول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں کیسی تھی ہم سے بتایا، انہوں نے کہا حضور کی پیشانی کیسی تھی ہم سے بتایا، انہوں نے کہا، انہوں نے حضور کی نمازوں کے بارے میں بتایا، انہوں نے حضور کی معافی کے بارے میں بتایا، انہوں نے حضور کی شب بیداری کے بارے میں بتایا۔ ارے کون بات ایسی ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو ان کو کوئی ایمان سے الگ نہیں کر سکتا، یہ ایمانی پہ رہیں گے، ان کے ایمان کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ بکنے والے بکا کریں، چیخنے والے چلایا کریں، ان کے ایمان پہ ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ ایک موقع پر کیا فرمایا؟ عجیب بات، اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا قرآن۔ کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ فرما رہا ہے حضور کے تہجد کے بارے میں، تو کہہ دیتے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں، وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ کچھ اور بھی تو ہیں صحابہ اکرام۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان ربک یعلم، اللہ جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس وقت حضور کی تہجد قبول ہوئی ہے اسی وقت صحابہ اکرام کی تہجد قبول ہوئی۔ یہ مرتبہ صرف صحابہ اکرام کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل ہے۔ اور کئی موقعوں پر حضرت نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سن کر کے دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے۔ حضرت عثمان سے کہا
کہ ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی تو عثمان ہو۔ فرمایا کہ ابو بکر و عمر جس طرح میرے ساتھ یہاں ہیں، جنت پہ بھی اسی طرح ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے، اپنے کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور کہتا ہوں، وہ یہ کہ ابو بکر و عمر آج جگہ ہیں جس جگہ پر ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرات شیخین آج جس جگہ پر ہیں، وہ جگہ جنت سے کروڑہا درجے بہتر، جنت سے کروڑہا درجے، لاکھہا درجے۔ جنت تو باہر کی زمین ہے، اور جو زمین حضرت کے جسم مبارک سے ملی ہوئی ہے وہ تو عرش اعظم سے بالا تر۔ علماء نے تصریح کیے بتایا ہے کہ عرش کو بھی حضور اللہ سے نسبت ہے، اللہ کی نسبت عرش کو بھی ہے اور حضور سے بھی ہے۔ حضور کی نسبت قوی ہے، عرش کی نسبت اتنی قوی ہے۔ اور حضور کے بغل میں صدیق اکبر، اور حضور ہی کے بغل میں فاروق اعظم صدیق اکبر کے ذرا تھا۔ جہاں پر حضور کا سینہ ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں فاروق اعظم کا سر ہے۔ یہ نقشہ ہے ان خبروں جو اندر بنی ہوئی ہیں۔ آج ایرے غرے نتھو کرے کہیں اندر جا بھی نہیں سکتے، کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے جو عروج عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو کمال عطا فرمایا ہے، اس کو باطل کرنے کی کوششیں اسلام کے ساتھ غداری اور بغاوت۔ صحابہ اکرام صحابی تھے تو جمہور امت شروع سے لے کے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ جو صحابی کی تعریف آج رائج ہے، جو علامہ ابن حجر نے کی ہے، امام احمد ابن حنبل نے کی ہے اور دیگر ہمارے اکابر نے کی ہے، وہ تعریف کہ جس نے حضور سے ملاقات کی ہو اور ایمان کے ساتھ، اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، ایسے کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ منافق اس لائن میں نہیں آ سکتے، بلکہ ایک بات اور کہی گئی قرآن شریف۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آمنو، اے منافقو ایمان لے آؤ۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مومن ہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ؟ آگے بتا دیا آمنو، ارے نہیں، تمہارے کہنا غلط ہے، ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ایمان لائے، جیسا صحابہ ایمان لائے۔ پھر بھی منافق ہو جائیں گے صحابہ، پھر بھی منافق کہلائیں گے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لائے ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوی ایمان کے بعد بھی رسول نے ان کو مومن نہیں جانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جانا۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام دھلے دھلائے، سجے سجائے، پرکھے پرکھائے تھے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان جلسوں میں خاص طور پر اس کا لحاظ رکھا حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں ایک شہید نہیں ہے بلکہ بہت سارے شہداء ہیں، اور ان سارے شہداء کی قربانیاں ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ یہ اصلی چیز ہے۔ اور جو باتیں مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، دیکھا دیکھی میں وہ باتیں غلط ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں۔ اتنے آدمی کر رہے ہیں، کرنے دیجئے۔ اتنے آدمی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ارے آپ ان کو لگا رہنے دیجئے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں اور امت کا عمل کیا ہے، اس کو دیکھ کر کے آگے بڑھو۔ ان جلسوں میں خاص طور پر پورے دین کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور جو بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ دین کو محدود کر دیا جائے، عصبیت کا شکار ہو جائے،
کہ حسینی تو مسلمان ہیں، حسنی تو مسلمان ہیں، سادات مسلمان ہیں، باقی کوئی مسلمان نہیں، جھوٹے ہیں وہ لوگ، غلط ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور اس کے تمام مطالبات پورے کر رہا ہے، ہم اس کو مسلمان مانیں گے، مسلمان سمجھیں گے، اللہ اس کے اسلام کو قبول کر لے، وہ مسلمان ہے۔ کل 10 محرم ہے، اور 10 محرم کو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عشرے کی نماز ہے۔ نماز بھی جب جی چاہے مقرر کر لیں، نماز جب جی چاہے مقرر کر لیں۔ غدیر کا ایک واقعہ پیش آیا، اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ میں ہوا یہ واقعہ، ایسا لگ رہا ہے کہ لکھنؤ میں ہوا ہے غدیر کا واقعہ۔ اللہ کے بندوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مدینے واپس جا رہے ہیں، 10، 11، 12 کو حج ہوتا ہے، اور آپ رک کر کے 2-1 دن چل دیے، یا نہ رکے ہوں، اونٹوں پہ جاتے تھے، بہت دن لگتے تھے وہاں جانے میں، اور ادھر یمن کے علاقوں میں حضرت علی کے خلاف کچھ الٹی سیدھی باتیں لوگ کر رہے تھے، اور وہاں کے لوگ حضرت کے پاس آئے، حضرت نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، علی کی طرف سے بدگمانی نہ کرنا، ان کی بدگمانی کو دور کیا، وہ دور ہو گئی۔ پھر حضرت نے اس جگہ پر جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں ایک خطبہ دے دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، علی سے محبت کرنا، علی کو نہ چھوڑنا، ان کی بدزنی کا شکار نہ ہونا، اور لفظ ایسا فرمایا، بڑا پیارا لفظ فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یا اللہم والی من والا وعادی من عادا فمن کنت مولاہ فعلی مولا۔ کیا پیارا لفظ ہے، کیا بہترین لفظ ہے۔ اگر حضور نہ فرماتے تب بھی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کہنے میں، اللہ کا محبوب جاننے میں، اللہ کے رسول کا محبوب جاننے میں ہمیں ناز تھا، اور ہم اپنی سعادت سمجھتے۔ حضور نے فرما دیا۔ اور صدیق اکبر کے سلسلے میں کیا کہا، اس کو نہیں اتنے زور سے کہا جاتا ہے جتنا من کنت مولا کو زور سے کہا جاتا ہے۔ کس کے بارے میں کہا تھا، لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ کیسا پیار ہے اس جملے، مسجد میں جانے آنے کی جو کھڑکیاں ہیں، جو دروازے ہیں، یہ بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی، یہ نہیں بند ہوگی۔ اللہ پاک کی قسم، آج تک کھلی، آج تک کھلی ہوئی ہے۔ کیا فرمایا کہ دیکھو، ساری دنیا کے احسان کو میں عطا کر، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خدمات، صحابہ کی خدمات کو احسان کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے احسانات ادا کر دیے، لیکن ابو بکر کا احسان اتنا ہے کہ میں نہیں ادا کر پاؤں گا، قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ یہ یاد نہیں رہا مسلمانوں کو، اس کو بھول گئے۔ میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، علی بھی ہمارے محبوب، اور اسی درجے میں حضرت صدیق اکبر محبوب۔ کس کے لیے کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ کس کے لیے کہا ہے، ہم چھوٹا نبی مان لیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا دینی تو آپ ساری دنیا سے کہتے کہ عمر کو نبی مانو، لیکن وہ تو اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا کہ وہ اپنی گنج کھجائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو دینی شرور سے محفوظ رکھے۔ جو دین کے نام پر شر پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ واقع شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی، میں ہر سال بیٹھتا ہوں لیکن واقعہ شہادت کبھی بھی نہیں بیان کرتا۔ کیوں؟ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ
ظلمن شہید کیے گئے تو ساری باتیں بیان ہو گئی. سمجھنے والوں کے لیے ساری باتیں بیان. ہم کیا کہیں؟ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، اور وہی داستانیں چھیڑیں جو غلط سند اناپ شناپ بیان کی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم تو کہتے ہیں جنہوں نے بلایا، جنہوں نے خطوط بھیجے، انہی لوگوں نے قتل کیا ہے اور انہی لوگوں نے ماتم بنایا ہے. حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کو ہم مانتے ہیں، ان کی بزرگی کو مانتے ہیں، ان کی صحابیت کو مانتے ہیں، ان کے اہل بیت ہونے کو مانتے ہیں. اور ہمارے ماننے کی ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، بلند رتبہ عطا فرمایا. لیکن ہم وہ روش نہیں اختیار کریں گے کہ حضرت معاویہ کو گالی دے کر حضرت حسین کی محبت کا ثبوت دے. وہی تو میں نے کہا، پتہ نہیں کب کہا تھا کہ حضرت معاویہ کے ہڈیوں پر حضرت حسین کی محبت کا محل ہم تعمیر نہیں کریں گے. حضرت علی کی محبت کا ہم محل تعمیر نہیں کریں. ہم علی والے بھی ہیں، معاویہ والے بھی. ہم نے یزید کا نام نہیں لیا، نہ یزید کے نقائص بیان کیے، نہ یزید کی کوئی اچھی بات بیان کی. یزید کے سلسلے میں ہمارا اور تمام مسلمانوں کا جو موقف ہے وہ واضح ہے کہ ہم سے یزید کے بارے میں ہمیں کچھ بحث. وہ جنت میں جائے، جہنم میں جائے، جہاں جی چاہے جائے، اللہ جہاں لے جائے پہنچائے. ہم کبھی تذکرہ نہیں کرتے، لیکن حضرت حسین کا ساتھ ہم دنیا میں بھی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی چاہتے ہیں. اسی طرح حضرت معاویہ حضرت علی کو بہت چاہتے تھے، اور حضرت علی بھی حضرت معاویہ کو بہت چاہتے تھے. یہ لڑائی ایسی نہیں تھی جیسے آج کل لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی بات پر کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے حضرت معاویہ، بس اتنا. بڑے بڑے علماء یہاں ماشاءاللہ بیٹھے، میں ان کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے. اسی کو کہا جا رہا کہ حضرت معاویہ حق پر نہیں تھے، جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے. جیسے واقعی کے سلسلے میں کسی صحابی نے اما عائشہ کے اوپر تہمت نہیں لگائی. جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے. وہ تو ایک واقعہ گڑھا گیا اور اس کی وجہ سے افواہ ہوئی. سب کانوں میں آواز جا رہی ہے، کچھ لوگ اس سے متاثر ہونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اس وقت جب ضرورت تھی، پروردگار عالم نے اس وقت گرفت فرمائی اور آیتیں نازل فرمائی حضرت عائشہ کی برات میں. انشاءاللہ وعدہ ہے میرا، اگر زندہ رہا تو تفصیل کے ساتھ پورا رکوع پڑھوں گا اور پڑھ کر کے انشاءاللہ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بیان کروں گا. یہ تو آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے اور زیادہ ہی وقت ہو گیا ہوگا، لہذا میں زیادہ بات نہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں تہمت لگانے والوں کو ملعون بتایا، لعنت کی ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. صحابہ نے اگر تہمت لگائی ہے تو آگ و پانی ایک جگہ جمع ہوگا، اور آگ و پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ پاک دامن بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ سن لیں، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. اور قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ اے پیغمبر، آپ صحابہ کے لیے دعائے رحمت کیجئے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ ان کے لیے دعا کیجئے. حضور نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کے لیے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر. میری امت میں سب سے بڑے مہربان میری امت پر صدیق اکبر ہیں. سارے صحابہ اکرام آپ کی رحمت سے وابستہ
اور ان کے اندر ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ انہی کو کہا یہ کامیاب ہے، انہی کو کہا یہ سچے ہیں، انہی کو کہا یہ کامیاب ہے، انہی کو کہا کہ یہ تو اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے اور میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دینی محنتوں کو قبول فرما لے، جو کچھ بھی ہے جس طرح کا بھی ہے اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ حضرات صحابہ اکرام کی محبت، حضرات اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ اے اللہ ہم وہ کریں جو تیری مرضی ہو۔ اے اللہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو چیزیں آپ کی ناپسندیدہ ہیں۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان کے تمام نیک مقاصد کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو لوگ کاروبار میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو لوگ بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں اے اللہ اس مشکل کو بھی ان کے لیے آسان فرما دے۔ جو قرض دار ہیں قرضوں سے اس کے بوجھ سے اے اللہ ان کو آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو لوگ ہم سے دعا کی خواہش رکھتے ہیں، جنہوں نے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا ان کو اس کی امید ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ تو خوب علیم و خبیر ہے۔ اے اللہ ان کے تمام نیک مقاصد کی تکمیل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا